بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا، یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستہ میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا، تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ ہے؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا، یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا، میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد اس کے سینہ پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا کہ اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا اور شیطان کی بات سننے لگا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا نا؟ تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پرستش نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر اللہ چاہتا کہ اس کو کٹوا دیتا تو کسی نبی کے ذمہ لگاتا۔ عابد نے کہا، میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا۔ وہ عابد پھر اس کے سینہ پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا، اچھا سن، ایک فیصلہ والی بات تیرے نفع کی کہوں؟ اس نے کہا، کہہ۔ شیطان نے کہا، تو غریب آدمی ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں روزانہ تجھے 3 دینار یعنی اشرفی دوں گا، جو روزانہ تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گی۔ تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تیرے اہل و عیال پر بھی احسان ہو جائے گا، فقیروں کی مدد بھی کر لیا کرنا، اور بہت سے ثواب کے کام بھی کر سکے گا۔ اور اس درخت کاٹنے میں صرف 1 مرتبہ ہی ثواب ہوگا، اور وہ بھی بیکار جائے گا، وہ پھر دوسرا درخت لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا اور اس بات کو قبول کر لیا۔ 2 دن تو وہ اشرفیاں اس کے سرہانے ملی، مگر تیسرے دن موجود نہیں تھی۔ عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستہ میں وہ بوڑھا شیطان پھر ملا۔ پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے بتایا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں پھر جھگڑا ہوا۔ وہ بوڑھا غالب آ گیا، یعنی شیطان اس عابد کے سینہ پر چڑھ گیا۔ عابد کو بہت تعجب ہوا۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب آ گیا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا اور تمہیں مجھ پر غالب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ ان میں دیناروں کا دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے، اس میں بڑی قوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔